ایک دن کو یتیموں کا دن قرار دیا گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یتیم کون ہے؟ شریعت کی زبان میں ہر وہ بچہ اور بچی جو نابالغ ہوں، ان کا والد فوت ہو جائے، شریعت اسے یتیم قرار دیتی ہے۔ اگر والدہ بھی فوت ہو جائے، وہ یتیم بچے اور بھی زیادہ ہماری شفقت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد پھر اس یتیمی کا اعتبار نہیں ہوتا، اسے یتیم نہیں کہا جاتا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم الانبیاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ وقال في مقام آخر إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ وقال الله تعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى، صدق الله۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم له ولغيره في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لاکھ لاکھ بار شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک کہ جس نے ہم سب کو اپنے دروازے تک آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے حد و حساب صلاۃ و سلام ہوں رحمت للعالمین کی ذات پر کہ جن کی آمد کی وجہ سے اس کائنات میں دین اسلام کی روشنی پھیلی۔ دوستو، کل عالمی طور پر یتیموں کا دن منایا گیا۔ انٹرنیشنل لیول آرفن ڈے۔ پوری دنیا میں ایک دن کو یتیموں کا دن قرار دیا گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یتیم کون ہے؟ شریعت کی زبان میں ہر وہ بچہ اور بچی جو نابالغ ہوں، ان کا والد فوت ہو جائے،
شریعت اسے یتیم قرار دیتی ہے۔ اگر والدہ بھی فوت ہو جائے وہ یتیم بچے اور بھی زیادہ ہماری شفقت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد پھر اس یتیمی کا اعتبار نہیں ہوتا، اسے یتیم نہیں کہا جاتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین سال میں صرف ایک مرتبہ کسی یوم کو منانے کا قائل نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو اللہ کی دی ہوئی کتاب قرآن پاک ہے، ہم روزانہ جس کی تلاوت کرتے ہیں، یہ کئی مرتبہ ہمیں یتیموں کا حق ادا کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ عالمی لیول پر یہ کوئی ڈے منائے نہ منائے، ہمارا دین، ایمان، عقیدہ، مذہب، اللہ کے نبی کا فرمان ہر وقت ہمیں تیار رکھتا ہے کہ کوئی یتیم بچہ ہو یا بچی ہو، اس کے حقوق ہیں اس معاشرے پر، اور ان حقوق کو ادا کرنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم بھی اللہ نے بنایا، اور پھر مسلمانوں کو تاکید کر دی کہ ان بے سہارا بچوں کا، جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، کمانے والا چلا گیا، لاج مانگنے والا چلا گیا، ان کی تعلیم، علاج، معالجہ، خرچ، خوراک، جیب خرچ اب دینے والا دنیا میں نہیں رہا۔ جس اللہ نے ان بچوں کو یتیم کیا ہے، اللہ تمہارے بچوں کو بھی تمہاری وجہ سے یتیم کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے بڑا سخت آرڈر دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 10 تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ سنیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظلم و زیادتی کر کے، فریب کاریاں کر کے، ظلم کر کے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ان کے حقوق سے ان کو محروم کرتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، حقیقت میں یہ لوگ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جب یہ لوگ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اسی طرح کی تاکیدی آیات قرآن پاک میں اور بھی ہیں۔ ظلم کا مطلب یہ ہے دھوکہ کر کے، فریب کر کے، چھوٹا سمجھ کے، کمزور سمجھ کے یتیموں کا مال کھانا، ان کی زمینیں ہتھیانا، ان کے مکانات پر قبضہ کرنا، ان کو اپنے جائز حقوق سے محروم کرنا، جس رنگ میں بھی ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ یتیم کا مال نہیں کھاتے، بلکہ یہ تو جہنم کے انگارے کھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الضحیٰ میں خود اللہ کے نبی کو، اپنے نبی کو خطاب کیا، الم یجدک یتیما، اے محبوب کریم، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ آپ یتیم پیدا نہیں ہوئے؟ فآوا، آپ کو دنیا میں ٹھکانے دینے والا ہم ہیں۔ آپ کی پیدائش مبارک سے کئی مہینے پہلے آپ کے ابا جان حضرت عبداللہ وفات پا گئے، آپ یتیم پیدا ہوئے۔ جب 6 سال کی عمر ہوئی، معصوم بچے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ کو بھی اٹھا لیا۔ نہ والد نہ والدہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں جا کر یہ فرمایا، میرے محبوب یتیمی سے گزر چکے ہو،
ماں باپ کی شفقت سے محروم رہے ہو، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کبھی کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ یہ ہدایات امت کو دی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی تو رحیم و کریم تھے، اللہ نے خود فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، میرا محبوب ایمان والوں پر رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر کئی مقامات پر یتیموں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا۔